18 آیت نمبر ہے 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وتحسبهم أيقاظا، تو ان اصحاب کہف کے بارے میں گمان کرے گا، ایقاظا وهم رقود، اگر تو اصحاب کہف کو دیکھے اس زمانے میں کسی کی نظر پڑ جاتی ان کے غار پہ یا ان پر، وہ دیکھتا یہ تو جاگتے پڑے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے آنکھیں کھلی رکھ کے ان کو نیند عطا فرما دی۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں بھی بدلتے رہے۔ اللہ کی قدرت۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہے دہلیز پر، غار کے دہانے پر ان کا کتا بیٹھا ہے، جس طرح چوکھٹ پر اطمینان سے بیٹھا ہوتا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ کو ان کا پتہ چل جائے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو اے مخاطب تو اس غار سے مارے خوف کے بھاگ جائے، تو وہاں بالکل نہ ٹھہرے۔ اصحاب کہف اپنی غار میں سو رہے ہیں، منظر یہ ہے کہ غار کا جو دہانہ ہے وہ تنگ ہے، اندر سے غار کھلی ہے۔ سورج جب صبح کو طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، دن کا سفر کرتا ہے تو دائیں بائیں سے گزرتا ہے، یہ محل وقوع سمجھا دیا۔ براہ راست دھوپ اندر نہیں جاتی، غار کے اندر اندھیرا ہے، اور کتا ان کا غار کے دہانے پر اطمینان سے اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غار پہ اپنا رو مسلط کر دیا، کوئی بندہ اس مدت میں اندر نہیں گیا، نہ جا سکتا۔ اگر غار کے دہانے پر اس 309 سال کی مدت میں اگر کوئی اس کے قریب بھی گیا ہے تو خوف اور رعب کی وجہ سے وہ وہاں سے فوراً ہٹ گیا ہے، بھاگ گیا ہے۔ ان کا کتا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ اٹھایا کہ دیکھیے کتا جو ہے، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کتے کا ذکر بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں سے رہا اور وہ بھی نیک نامی سمیٹ گیا۔ قرآن نے اس کا بھی تفصیل سے ذکر کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نیک لوگوں کے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے، اچھی صحبت سے
انسان کے علم، اخلاق، شخصیت پر بہت اعلیٰ اثرات مرتب ہوتے ہیں، بلکہ دین تو پھیلے ہی اچھی صحبت سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ساتھی ہیں بھائی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی رسول، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحبت سے ہیں، ساتھ رہنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رہنے والے تھے، قرآن نے حواریون کا تذکرہ کیا، حواریون کا تذکرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھی لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ اور اچھی صحبت کتنی ضروری ہے؟ بعض اہل علم کی تو رائے یہ ہے کہ اچھی صحبت کو فرض قرار دے دینا چاہیے اور بری صحبت کو حرام قرار دے دینا چاہیے۔ کیوں؟ جتنی برائی پھیلتی ہے وہ برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، ان کے ساتھ رہنے سے پھیلتی، ان کے ساتھ رہنے سے پھیلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اعلیٰ مثال سے اس کو سمجھایا، فرمایا کہ اچھی صحبت اس طرح ہے جیسے عطار کی دکان، اگر آپ اس کے پاس جائیں، خوشبو جسم کو نہ بھی نہ لگائیں، لیکن جتنی دیر بیٹھیں گے دل و دماغ معطر ہو جائے گا۔ فرمایا اچھے آدمی کے پاس بیٹھو گے، اخلاق، علم، تجربہ، فہم، شعور کی کوئی نہ کوئی بات آپ سیکھو گے۔ اور اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا برے لوگوں کے پاس بیٹھو گے، اس طرح ہے جیسے کسی بٹھی والے کے پاس، بٹھیار کے پاس بیٹھ گئے، جا کے کچھ لینا دینا نہ بھی ہو، دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین تھی کہ آپ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ اکثر کیا بادشاہ کیا کرتے، آج کل تو زمانہ ہی تبدیل ہو گیا، پہلے زمانے کے بادشاہوں میں کیا ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کے دائیں بائیں بڑے بڑے فاضل، با اخلاق، با کردار اہل علم کو اپنی اولاد کا استاد بناتے اور اچھی صحبت سے ان کو اچھی طرح گزارتے، تاکہ ان کے اخلاق پر، ان کے کردار پر اعلیٰ سے اعلیٰ اثرات مرتب ہو سکیں۔ آپ جہاں بھی دیکھ لیجئے، مجھے بھی اس کا بہت سارے موقعوں پر تجربہ ہوا، ہمارے معاشرے میں اس وقت جتنی برائی پھیل رہی ہے وہ بری صحبت سے سب سے زیادہ برائی پھیل رہی۔ کسی سے پوچھو سگریٹ کہاں سے پینا سیکھا، یہ گناہ کہاں سے سیکھا؟ جتنے جرائم میں جیلوں میں مبتلا ہیں، قید ہیں، گرفتار ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ اس قتل میں کس طرح ملوث ہوئے۔ ابھی کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے، گجرانوالہ کے ایک عالم دین کا بیٹا، اور وہ خود برائی میں نہیں تھا، وہ اس قتل میں ہرگز شامل نہیں تھا۔ قتل کرنے والے دو تین دوست اس کے، وہ جیسے یار فلاں جگہ کام چلیے، اس کو بھی ساتھ لے گئے۔ اب وہ بچہ خود شریف ہے، عالم دین کا بیٹا ہے، اور جہاں جا کے قتل کیا مقتول کے ورثاء بھی جانتے تھے، وہ بھی کہتے تھے نہ یہ بچہ اس طرح کا، لیکن یار دوستوں کے ساتھ چلا گیا۔ یار دوستوں نے ان کو بالکل نہیں بتایا ہم کس جرم کے ارتکاب کے لیے جا رہے ہیں، بس یاری میں چلے گئے۔ وہاں جب واردات ہوئی تو یہ بھی ملوث ہو گیا۔ اب ظاہر ہے قانونی مصیبت تو آئی، اچھی خاصی پریشانی آئی، 2-2.5 سال الجھے رہے۔ اور پھر جب انہوں نے بیان دیا کہ یہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے، یہ تو ہم نے اس کے موٹر سائیکل استعمال کے لیے اس کو ساتھ لے لیا تھا، اب یہ والد کو، خاندان کو جو پریشانی ہوئی، پیسہ بھی ضائع ہوا، عزت پر بھی حرف آیا، یہ بچہ برائی میں بھائی گیا کہاں سے؟ بری صحبت سے گیا۔ اس لیے قرآن کریم نے، اور شیخ سعدی نے تو، میں اس کی شیخ سعدی رحمہ اللہ کی بات سنانے لگا تھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، برا ہو گیا، اور اصحاب کہف کا کتا اچھوں کے ساتھ بیٹھے تو اس کا تذکرہ بھائی کہاں آ گیا؟ قرآن میں آ گیا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے ساتھ کتا تھا، آیا کتا رکھنا
اس کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے گھر میں کتا رکھے گا اس گھر میں رحمت کے فرشتے، اللہ کی رحمت، صحیح حدیث ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں میں یورپ سے جو کلچر آ رہا ہے، گھر میں کتے بلیاں پتہ نہیں کیا کیا پالنے کا عجیب عجیب طرح کا رواج آ رہا ہے، چونکہ جو لوگ میڈیا دیکھتے ہیں متاثر ہوتے ہیں، اپنی تہذیب کا پتہ نہیں۔ یہ دو وجہ سے منع ہے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے گھر میں کتا رکھے گا رحمت کے فرشتے، اللہ کی رحمت اس گھر میں۔ نمبر دو، یہ ہماری مشرقی اور اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ یورپ کی مغربی تہذیب ہے۔ ان لوگوں کا کتے کے بغیر گزارا نہیں، ہر بندے کا ہر گھر میں کتا ہے۔ بہت سال پہلے میں نے ایک صاحب علم صحافی کا ایک کالم پڑھا تھا، اس کالم کا عنوان تھا کتوں کی دنیا۔ وہ یورپ گئے، یورپ کا دورہ کر کے آئے تو انہوں نے بہت سارے مضامین لکھے، ان میں سے ایک بھائی مضمون کا نام کیا تھا؟ کتوں کی دنیا۔ انہوں نے پھر تفصیلات بتائی صرف امریکہ کے ایک ریاست کی کہ کتوں کے ہسپتال کتنے ہیں، کتوں کی مارکیٹیں کتنی ہیں، کتوں کے ریٹ کتنے ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، اور قانونی طور پر ان کیا کیا حقوق ہیں، ان کو کس کس طرح رکھنا ہے، گھر میں کیا ہے۔ کہ دیکھنے سے یوں لگتا ہے کہ جیسے جو ساتھ رکھنے والے، ساتھ جو مالک ہیں وہ نوکر ہیں اور کتے جو ہیں وہ ان کے آقا ہیں، دیکھنے سے یوں لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان گھر میں کتا رکھے گا، دوسری حدیث یہ بھی صحیح حدیث ہے، صحیح ہے، جو مسلمان گھر میں کتا رکھے گا اس کی نیکیوں میں سے 2 قیرات کم کر دیے جائیں گے ہر روز۔ یہ ایک پیمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ گھر میں کتا رکھنے سے نماز کے اجر میں کمی ہوتی، بھئی عبادات میں کیا ہوتی ہے؟ کمی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ 3 استثناء کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ تم کتا رکھ سکتے ہو چوکیداری کے لیے، حفاظت کے لیے اور جانوروں کو چرانے کے لیے۔ صرف یہ 3 اجازتیں ہیں۔ ایسا کتا جو شکاری ہو، ایسا کتا جو چوکیداری گھر کی حفاظت کے لیے ہو، یا ایسا کتا جو جانوروں کو چرانے میں مدد دیتا ہو، چونکہ جانوروں کے چرانے میں کتا بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ ان 3 جائز مقصدوں کے لیے صحیح احادیث میں اللہ کے نبی نے استثناء فرما دیا۔ اب اصحاب کہف نے جو کتا رکھا ہوا تھا اس کی تفصیلات نہیں ہیں، لوگوں میں عجیب عجیب، کوئی چرواہا تھا، پھر بہرحال اسرائیلیات میں پتہ نہیں کیا کچھ، چونکہ قرآن و سنت میں بیان نہیں کیا گیا۔ بظاہر یہ ہے کہ کتا جو ہے انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ساتھ رکھا ہوگا، یا بعض مفسرین کی رائے ہے کہ ان اصحاب کہف کا ایک چرواہے سے بھی تعلق تھا، وہ بھی مومن ہو گیا تھا، اور جس دن انہوں نے یہ نکلے تو اس چرواہے کو بھی ساتھ لیا، اس کا کتا ساتھ تھا۔ کتا آپ کو پتہ ہے مالک کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو کتا بھی ساتھ چلا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، ان کا جو کتا ہے وہ اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہے چوکھٹ پر۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ مطلع ہو جائیں، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو آپ وہاں سے الٹے پاؤں بھاگ آئیں گے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، رعب کی وجہ سے وہاں بالکل نہیں ٹھہریں گے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح پھر ہم نے ان کو اٹھایا۔ اب سلانے کے بعد اگلا حصہ ہے، ہم نے ان کو نیند سے بھائی کیا کیا؟ بیدار کیا۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں پوچھیں کہ ہم کتنا سوئے، تاکہ وہ پہلے خود تو ان کو سمجھ آئے نا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کم لبثتم، تم کتنا سوئے ہو، کتنا ٹھہرے ہو؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا، اس نے کہا یا ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ کیوں؟
میں نے عرض کیا تھا صبح کو غار میں گئے اور بھائی شام کو ان کی کیا کھلی، انہوں نے سمجھا ایک دن ہوگا یا آدھا دن ہوگا، لیکن اس فضول بحث میں وہ زیادہ نہیں پڑے، اس فضول بحث میں وہ زیادہ نہیں پڑے، فوراً اس کی نسبت بھائی اللہ قالو کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے۔ یہ اللہ کی شان ہے، ان کو 309 سال سلا کے بھائی ان کو کتنا لگا، ایک دن، اور یہ ثابت، یہ واقعہ ویسے ہی نہیں، علماء نے اس واقعے پر ویسے ہی کتابیں نے لکھی۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کے 309 سال ان کو یوں لگے جیسے ہم نے آدھا دن گزارا ہے۔ اسی سے سمجھ میں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنی برزخ، اپنی قبر میں صدیوں گزاریں گے، کل قیامت والے دن جب اٹھیں گے ان کو یوں لگے گا جیسے ہم ایک دن یا آدھا دن سوئے۔ بھائی پل صراط کی لمبائی چوڑائی کی تفصیلات احادیث میں ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ میدان محشر قرآن نے کہا 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر، لیکن اللہ جل جلالہ میدان محشر کا زمانہ جو ہے وہ کسی مسلمان کے لیے اس کو یوں لگے گا یار یہ تو 15 گھنٹے کا، کسی کو یوں لگے گا 25 گھنٹے کا۔ اللہ جل جلالہ ان کو ایسی راحت سے گزار دیں۔ پل صراط جو بہت لمبی مسافت ہے، حدیث میں ہے کہ بعض لوگوں کو یوں لگے گا جیسے ہم نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو 2 سنتیں وہ مختصر پڑھا کرتے، اکثر فجر کی جو پہلے والی سنتیں ہیں پہلی رکعت میں اللہ کے نبی سورہ کافرون پڑھتے اور بھائی دوسری میں کیا پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھتے، مختصر سی پڑھتے۔ تو کل قیامت والے دن محشر، برزخ، پل صراط، یہ سارے مراحل اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھائی کیسے ہوں گے، جیسے بہت تھوڑی سی مدت۔ اللہ تعالیٰ اس پر 100% قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہے، 100% قادر ہے۔ اس لیے فرمایا قالوا ربکم، تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے، بما لبثتم، کہ تم اپنی قبر میں کتنا، اپنے یہاں غار میں کتنا عرصہ ٹھہرے۔ فبعثوا، اب ان کو محسوس ہوا، دیکھنا بھائی، اب ان کو محسوس ہوا کہ ہمیں کیا لگ رہی ہے، بھوک۔ اس سے پہلے یعنی 309 سال انہوں نے کچھ کھایا، لوگ طرح طرح کے اعتراض کرتے، کہتے ہیں جی اگر انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں تو وہ کھاتے پیتے کیا ہیں؟ بھئی یہ 309 سال سوئے رہے، انہوں نے کیا کھایا؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں حیات ہیں، بھئی حیات ہے کہ نہیں؟ حیات ہیں، ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ حیات کا یہ معنی نہیں کہ قبر کے گڑھے میں زندہ لیٹے ہوئے ہیں، نہیں، وہ برزخی کیفیت ہے، جہان ہے۔ موت کے بعد بھائی کون سا جہان ہے؟ برزخ، وہ آگے برزخ ہے۔ لیکن رسول انبیاء علیہ السلام کو اللہ یہ خاص اعزاز بخشتا ہے کہ دنیاوی طور پر ان کے اجسام، ان کے جسم اپنی قبروں میں محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں برزخ کی کھڑکی کھولی ہوئی ہے کہ جو سلام پیش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کو سنتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی زندہ ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس گڑھے میں زندہ لیٹے ہوئے ہیں مٹی میں۔ وہاں بھی حیات کے اثرات ہیں، لیکن اصل میں وہ زندگی کون سی ہے؟ اب اس کی تفصیلات پر لوگ بڑی بحث کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ زندگی میں جی وہ پھر کیا؟ بھئی قرآن نے کہا بھئی شہداء زندہ ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کہا آگے کیا کہا، وَلَٰكِن لَا، تفصیلات نہیں بیان کی جا سکتی، تفصیلات بیان، لوگ کہتے ہیں جی وہ قبر میں کس طرح ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں۔ بھئی قرآن نے کہا ہے وَلَٰكِن لَا، کیفیت کو نہیں بیان کیا جا سکتا، چونکہ کیفیت جو ہے قرآن و سنت میں اس کو بیان نہیں کیا گیا، وہاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، زندہ ہے۔ وہ مولانا قاسم صاحب ننوتوی سے جو مناظرہ تھا
عیسائی کا، انہوں نے کہا جی تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں پر؟ جی کہنے لگے جی زندہ ہیں۔ اس نے تو مذاق اڑانے کے لیے کہا، کہنے لگا پھر عیسیٰ علیہ السلام پیشاب کدھر کرتے ہیں؟ بعض ہوتے ہیں نا توہین کے لیے، پیشاب کدھر کرتے ہیں؟ مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے علمی طور پر اس کو سمجھایا کہ پیشاب جو ہے وہ اس دنیا کا خاصہ ہے، لیکن وہ تمسخر سے باز نہیں آیا۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو بڑا مولانا نے فرمایا اچھا تم اپنی ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے ہو؟ کہ 9 ماہ۔ زندگی کے کم سے کم 5 ماہ تو زندگی کے ہوتے ہیں نا، تو تمہارا واش روم تھا وہاں، تم نے کہاں پیشاب کیا؟ بھئی 4 مہینے کی مدت کے بعد روح ڈال دی جاتی ہے کہ نہیں؟ 5 مہینے بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، لیکن اس کو پیشاب کی ضرورت ہے۔ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ فرمایا اللہ نے ماں کے پیٹ میں بچے کو 5 ماہ زندہ رکھ کے بتا دیا کہ اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جنت میں جا کے مومن 10,000 سال بھی گزار لے گا، اس کو واش روم کی ضرورت ہے؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ یہی معاملہ اصحاب کہف کا ہے، 309 سال رہے، ان کو کسی کھانے پینے کی ضرورت ہے؟ یہی معاملہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، یہی معاملہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کو اپنے روزہ اطہر میں کسی طرح کے کھانے پینے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا اب انہوں نے کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ، تم بھیجو اپنے میں سے کسی کو بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ، یہ جو ہمارے پاس چند سکے ہیں نا یہ دے کر إِلَى الْمَدِينَةِ، تو شہر بھیجو، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا، بس جو بھی کھانا لینے جائے نا، أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، وہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے۔ وہ کیا لے کر آئے؟ پاکیزہ کھانا۔ پھر ایک بندے کو کھانے کے لیے بھیجا۔ اس میں بھی کچھ تفصیلات ہیں انشاءاللہ، اسی آیت سے کل دوبارہ چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سے الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔